الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفائے گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے درمیان میں رمضان المبارک اور اس کی فیوز و برکات سے استفادے کے موضوع پر کچھ دیر اظہار خیال کرنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے اور اپنی شخصیتوں کو سنوارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہر سال رمضان المبارک کے بارے میں اور اس سے فائدہ اٹھانے، استفادہ کرنے کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اور یہ ماہ مبارک ہماری شخصیتوں کو سنوار کر ہم سے رخصت ہوتا ہے۔ پھر ایک بار رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس سے بھرپور استفادے کا عزم اور تہیہ کرتے ہیں۔ خصوصیت سے اس سال 2020 کے رمضان کے بارے میں جو ملک بھر میں، پورے عالم میں کرونا وائرس کی وجہ جو لاک ڈاؤن ہے اور جو مصیبت کی گھڑی ہے، ہر طرف ایک کرفیو کا ماحول ہے، ایسے ماحول میں ہمیں رمضان کو کیسے گزارنا ہے اور اس سے ہم کیسے استفادہ کریں، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ قبل اس کے ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں، رمضان المبارک کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ عبادات کا مہینہ ہے، یہ تقوی اور طہارت کا مہینہ ہے، توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، اعتکاف کا مہینہ ہے، انفاق کا مہینہ ہے، قبر گیری کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ روح کی بالیدگی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نفس پر قابو پانے کا مہینہ ہے، یہ بڑا تقدس مآب مہینہ ہے۔ اس مہینے سے بھرپور استفادے کے لیے اس مہینے کی ان تمام تفصیلات میں جو سب سے ابھرے ہوئے پہلو ہیں ان کو ہماری نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے 3 پہلو بہت ابھرے ہوئے ہیں۔ رمضان روزہ، رمضان قرآن مجید، رمضان اور تقوی،
یہ تین اس کے بہت ابھرے ہوئے پہلو ہیں۔ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، رمضان حصول تقوی کا مہینہ ہے، رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے، قرآن مجید کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ لیکن اس موقع پر ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ اس رمضان المبارک سے ہم کیا استفادہ کریں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب اس میں موجود ہے۔ یہ روزہ اور یہ تقوی اور یہ قرآن مجید یہ ہمیں جواب فراہم کرتے ہیں۔ روزہ کے ذریعے سے بھی جو بات حاصل ہونی ہے وہ تقوی ہے۔ تو روزوں کے مہینے میں، تقوی کے حصول کے مہینے میں، قرآن مجید کے نازل ہونے کے مہینے میں ہم اپنی تربیت کا اور اپنی شخصیت کو سنوارنے کا ہم فیصلہ کریں۔ تو اس کا کووڈ-19 کے موجودہ حالات سے اور موجودہ عالمی یہ جو کرونا وائرس کی صورتحال سے ایک جو عالمی سطح پر ایک بحران کی کیفیت ہے، اس کا کیا ہم اس موقع پر اس کو کیسے ہم گزاریں، اس سے زیادہ جو اہم سوال یہی ہے کہ ہم رمضان سے کیسے استفادہ کرتے ہیں، چاہے وہ عالمی سطح کے جو حالات ہیں، جہاں تک آپ جن ممالک میں رہتے ہیں، خصوصیت سے جو خلیج کے ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں، لاک ڈاؤن کی جو بات ہے، میرا تو سمجھنا یہ ہے کہ جہاں تک حریت فکر کا سوال ہے تو وہاں آپ تو ہمیشہ ہی لاک ڈاؤن میں رہتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اب حریت فکر کے علاوہ آپ کی نقل و حرکت پر بھی لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ تو وہاں کے جو حالات ہیں، جہاں تک ہندوستان میں ہم لوگ ہیں، یہاں جو لاک ڈاؤن ہے وہ تو نقل و حرکت کا لاک ڈاؤن ہے، یا حریت فکر پر کوئی یہاں لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ تھوڑا سا فرق یہاں اور وہاں موجود ہے۔ تو بنیادی طور پر ان حالات میں ہم رمضان المبارک سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جو پہلی بات ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کے اندر اس کے مختلف مفاہیم بیان کیے جائیں گے۔ میں اس موقع پر اس کی ایک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تقوی ہے یہ ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، ایک توانائی ہے، ایک حوصلہ ہے، ایک جذبہ ہے، ایک زبردست قوت ہے جس کا حصول ہم چاہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، یہ قوتوں کے، توانائیوں کے حصول کا مہینہ ہے۔ کس بات کی توانائی، کس بات کی طاقت؟ وہ توانائی اور طاقت یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پانے کی قوت حاصل کریں۔ زندگی کا مقصد رب کی بندگی، زندگی کا مقصد اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے
خلیفہ ہونے، اس حیثیت میں جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنے کی طاقت، اور اجتماعی حیثیت میں امت کے نصب العین، امت کے مقصد کے حصول کے لیے اجتماعی طور پر توانائی کا، قوت کا حصول. تو یہ مبارک مہینہ زندگی کے مقصد سے آشنا ہونے کا مہینہ ہے، امت مسلمہ کے مقصد اور نصب العین سے آشنا ہونے کا مہینہ ہے، اور اپنی زندگی کے مقصد اور امت مسلمہ کے مقصد کے حصول کے لیے جن توانائیوں کی، جن قوتوں کی جو ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو، اپنے زنگ کو، زنگالود قلب کو، زنگالود صلاحیتوں کو مانجھنے کا اور انہیں مؤثر اور بہتر بنانے کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کے اندر ہم کو جو کام کرنے چاہیے، اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ تقوی کا حصول. تقوی کا حصول کے مختلف پہلو، ہم نے ایک پہلو کا ذکر کیا ہے، صبر کا، ضبط کا اور ثابت قدمی کا، حوصلوں کا حصول، یہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. دوسرا پہلو قرآن مجید ہے. یہ مہینے کی جو خصوصیت ہے، روزہ، تقوی، قرآن مجید. اب جو رفقا ہمارے خلیج میں ہیں، گلف میں ہیں، انہیں تو عام دنوں میں بھی یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنی تربیت پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں، خصوصیت سے رمضان میں اور زیادہ توجہ دیں. اور اس رمضان میں جبکہ کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سی سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں، تو ان حالات میں وہ قرآن مجید سے ربط، قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید سے محبت اور اس سے شغف، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر وہ زیادہ لگائیں. تو یہ مہینے کے اندر ہمارا ہر رفیق اس بات کی کوشش کرے کہ وہ قرآن مجید سے اپنی نسبت کو اور اپنے تعلق کو بہتر بنائے. اس کے بھی مختلف پہلو ہو سکتے ہیں. قرآن مجید کو صحت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی مشق، یہ خود بھی ایک اہم کام ہے کہ اگر وہ دوست جن کو قرآن مجید صحت سے پڑھنے، تجوید اور صحیح تلفظ سے پڑھنے آتا ہو، یا وہ دینی مدارس سے فارغ ہوں، ان کے لیے تو یہ کام آسان ہے، ان کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے جو رفیق ہیں، دوست ہیں، یا جو مسلمان بھائی ہیں، ہم میں کا ہر فرد کوئی دینی مدرسے کا فارغ نہیں ہے، اس لیے اس بات کا غالب گمان ہوتا ہے کہ صحت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے میں کمزوری ہو سکتی ہے. یہ ایک ہدف ہو کہ اس مہینے کے اندر وہ اس پر بھرپور توجہ دے
اگر اس ماہ کے اندر وہ اس پر قابو پا لیں بہت اچھا ہے، یا کم از کم اس رخ پر آگے بڑھ جائیں اور رمضان کے بعد بھی اس پر مشق کرتے رہیں، تاکہ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے اندر وہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے، صحیح تلفظ سے قرآن پڑھنے، صحت کے ساتھ قرآن پڑھنے، اس پر وہ عبور حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک پہلو ہے قرآن مجید سے تعلق کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید کو یاد کریں۔ یہ سب انفرادی کام ہیں، ہر فرد کو خود اپنی ذات پر محنت کرنا ہے۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں جو ہماری گفتگو سن رہے ہیں وہ اس میں قرآن مجید کو کتنا یاد رکھتے ہیں، کتنا یاد نہیں ہے۔ کم از کم ہدف یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ جو 30واں پارہ ہے قرآن مجید کا، جو آخری پارہ ہے، اس پارے کو یاد کرنے کی، جس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی جملہ 37 صورتیں ہیں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کسی کے لیے بہت دشوار ہو تو کم از کم جو 30واں پارہ ہے وہ نصف سے، آدھے سے ختم تک آدھا پارہ یاد کرنا، یہ کم از کم ہدف ہونا چاہیے قرآن مجید سے تعلق میں۔ اور جو تیسری بات ہے جو قرآن مجید سے نسبت کے سلسلے میں، کہ وہ اس کے منتخب حصوں کو وہ طے کر لیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کا آغاز ہے جس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور الگ الگ صورتیں ہیں، تو ان تمام صورتوں میں وہ کچھ منتخب آیات کو اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ ان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی رفیق میں اتنی طاقت ہو کہ وہ مکمل قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو اس کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ تو رمضان کے مہینے میں جو اصل تو تقوی کا حصول ہے، روزوں کا اہتمام ہے، قرآن مجید سے تعلق ہے، یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں جس میں ایک ایسا لگتا ہے کہ سختی ہے، نقل و حرکت پر پابندی ہے، اس کا ہم کو مؤثر استعمال کرتے ہوئے اس نقل و حرکت پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو پابندی ہے اس کا ہم مؤثر استعمال کریں، اور اس کے اس طرف زیادہ سے زیادہ ہم کو پڑھنے سمجھنے کا جو وقت ملے، اور اس میں ہم زیادہ سے زیادہ ہم لگائیں۔ جہاں تک ہمارے جو رفقا ہیں، قرآن مجید کی، اسلام کی تعلیم میں توازن کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اعتدال کو، توازن کو۔ میری اس گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی گوشہ نشینی اختیار کریں، لیکن عام طور پر رمضان میں بھی مہمات، عوامی سرگرمیاں اور کچھ خدمت خلق کے کام، اس میں زیادہ توجہ ہو جاتی ہے، تو ہم کو نہ ہی گوشہ نشینی اختیار کرنا ہے اور نہ ہی اپنی ذات پر کم توجہ دے کر صرف عوامی کاموں میں مصروف ہونا ہے۔ تو اس میں ہم یہ بھی تربیت پائیں کہ ہم اپنی ذات پر توجہ، اپنی شخصیت کی تعمیر اور عوامی جدوجہد کے، عوامی ضرورت کے کام، ان دونوں میں یکساں طور پر مشغول ہونے کا فن ہم سیکھیں۔ یہ بھی ڈسپلن ہے۔ ہم سب کو لرن اینڈ سرو
اس پالیسی پر عمل کرنا چاہیے. سیکھنا اور خدمت کرنا. صرف خدمت کرنے سے، سیکھنے کے عمل سے دور رہنے سے آدمی کی شخصیت صحیح طور پر نہیں سنور پاتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ انسان کو اپنے اندرون میں جھانکنے کا موقع دیتا ہے. یہ جو توبہ کیا ہے، استغفار کیا ہے، احتساب کیا ہے، یہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے، قرآن مجید کا انفرادی طور پر مطالعہ کیا ہے. یہ انسان کو اپنی شخصیت کو بہتر، اپنے آپ پر توجہ. جیسے بعض دوست کہتے ہیں کہ قرآن مجید آئین ہے، دستور ہے، دستور حیات ہے، آئین زندگی ہے. اسی طریقے سے یہ آئینہ بھی ہے جس میں ہم اپنی شخصیت کو دیکھ سکتے ہیں. شخصیت سنوارنے کے لیے، شخصیت سازی کے لیے ان 12 مہینوں میں سب سے خوبصورت، سب سے بہترین موسم وہ رمضان کا موسم، رمضان کا مہینہ ہے. اور یہ لاک ڈاؤن اس رمضان سے استفادے میں ہمارے ہر رمضان سے زیادہ اس میں اور دگنی طاقت پیدا ہو جانی چاہیے. اس کے علاوہ جو رفقا ہمارے خلیج میں ہے کہ وہ تقوی کا حصول، یہ سب کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن مجید کے مشن کو، قرآن مجید کے پیغام کو، قرآن مجید کی دعوت کو، قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. اس کا حوصلہ پانا، اس کے لیے قوت حاصل کرنا ہے. تو دعوت کا کام اب وہاں رہتے ہوئے، وہاں جو ہمارے ملک کے جو وہاں برادران وطن ہیں، وہاں آپ ان کے درمیان میں دعوتی کام کریں. انفرادی سطح پر بھی کریں. زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ منفرد، انفرادی طور پر ذاتی توجہ کے ساتھ انفرادی رابطے کے ذریعے سے کام کریں. اجتماعی کام بھی ہو سکتے ہیں. اور وہاں رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشیں. اور وہاں رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں کے مسلمانوں کی بھی، خصوصیت سے ہمارے ملک کے اندر یہاں کی تحریک کے لیے کیا علمی، فکری صلاحیتوں کی بنیاد پر کیا مدد کر سکتے، ان صلاحیتوں کو فروغ دینے کی کوشش کریں. یہ جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، یہ توانائی کے حصول کے، طاقت کے حصول کا مہینہ ہے. 2 ہجری میں جنگ بدر رمضان میں، 8 ہجری میں فتح مکہ رمضان میں. رمضان کا مہینہ یہ کامیابیوں کی بنیاد فراہم کرتا ہے. یہ تقوی کی، تربیت کی، ڈسپلن کی، صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے. اور کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن اسلام کے لیے، قرآن مجید کے لیے، اسلام کی تعلیمات کے لیے فنائیت، اس مہینے کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں اس لیے ہیں، یعنی کووڈ-19 سے، لاک ڈاؤن سے کیا فائدہ ہو؟ اصل میں رمضان خود غور و فکر کا مہینہ ہے. ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ رمضان میں جو سحر سے لے کر افطار تک کھانے پینے کی اور دیگر مصروفیتیں روک دی گئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی اور دوسری مصروفیتوں کو ترک کر دینے کی وجہ سے فاضل وقت حاصل ہو جاتا ہے، کچھ وقت بچ جاتا ہے.
تو ان بچے ہوئے اوقات کو بھی قرآن مجید میں غور و فکر کے لیے لگانا، اور رات میں جو تراویح کی نماز ہے، جو تہجد کی نماز ہے، رات میں جو شب بیداری ہے، اس میں بھی غور و فکر اور مطالعے کے ذریعے سے اپنی شخصیت کو بہتر بنانا ہے۔ رمضان کا مہینہ مادی رشتوں سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ سے اور قرآن مجید سے قریب کرتا ہے۔ تو کووڈ-19 کا لاک ڈاؤن اس طریقے سے ہماری مدد کر رہا ہے کہ ہم جو مادی رشتے، جو مادی علائق ہیں، ان سے کٹ کر رب سے جڑنے کا جو موقع ہے، اس کو جوڑنے میں یہ لاک ڈاؤن ہماری مدد کر رہا ہے کہ ہم زیادہ مادی رشتوں سے جڑنے کے بجائے ہم زیادہ اللہ تبارک و تعالی، اسلامی تعلیمات، قرآن مجید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق و محبت کی طرف زیادہ جھک جائیں، زیادہ آ جائیں۔ اس پہلو سے بھی ہم غور کرنا چاہیے۔ میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ غور کریں، خصوصیت سے جو لوگ گلف کنٹریز میں ہیں، کہ وہاں آپ کے وجود سے، وہاں کے آپ کے مؤثر وجود سے یہاں ملک میں مسلمانوں کی ہر حیثیت سے استحکام میں، دینی اعتبار سے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے، معیشت اور معاشرت کے استحکام کے اعتبار سے آپ کا وجود یہاں کے مسلمانوں کے وجود کے لیے کتنا مفید بن رہا ہے، یہ بھی ایک جائزہ اور احتساب کا موقع ہے۔ یہ انفرادی نہیں ہے، اجتماعی ہے۔ جو دنیا بھر میں جو حالات ہیں وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کو امت مسلمہ کو آگے بڑھانے، ان کی فکری، علمی، اخلاقی، معاشی ہر حیثیت سے ان کے وجود کو مستحکم کرنے اور ان کے وجود کو، امت کا وجود کو امت کے نسبلین کی طرف ہم مائل کرنے میں ہم کتنے مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ شخصیت کے اعتبار سے شخصیت سازی کا مہینہ ہے، اور دوسرا پہلو امت کے مقاصد کو سمجھ کر امت کے نسبلین کے حصول کے لیے اجتماعی تربیت کا مہینہ ہے۔ ہمیں اپنی شخصیتوں کو ایسے سنوارنا ہے کہ یہ شخصیتیں تزکیے کی، تطہیر کی قوتوں سے مالا مال ہو کر امت کے مقصد وجود کو، امت کے مشن کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوں۔ تو یہ جو کووڈ-19 کا یا 2020 کا یہ رمضان، یہ ہم کو شخصیت کی تعمیر میں اور امت کی، ملت کی حیات کو، ان کے اندر ایک نئے عزم کو اور ان کی پیش رفت کو، شخصیت سازی اور امت کی اپنے مقصد کی سمت میں پیش رفت، یہ دونوں حیثیتوں سے آگے بڑھنے میں ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ تو یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، ان حالات میں جو تکلیف ہے، جو لاک ڈاؤن ہے،
اس کو ایک ہم بہترین موقع میں تبدیل کریں، اور یہ موقع تربیت کا، شخصیت کی تعمیر کا، اور امت کی زندگی میں نئے عزم کو دوڑانے کا ایک موقع ثابت ہو۔ اس میں آپ ہم مل کر پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خاص طور پہ اس رمضان میں، 2020 کے رمضان میں، اپنی ذات پر توجہ دینے، اپنی شخصیت کی تعمیر کرنے، اپنے اعمال و اخلاق کو سنوارنے اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کی برکتوں سے، اس کی فیوز سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔